بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آئیے دین سیکھیں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی دعوت دین لے کر حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں تمام انسانوں کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے. دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی کا راز صرف اور صرف دین میں ہے. اور دین کیا ہے؟ دین اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو پورا کرنے کا نام اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین ہے. یہ دین میری اور آپ کی زندگی میں ہمیں غور کرنا ہوگا. ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور آپ جانتے ہیں ہم اس پروگرام کے پہلے حصے میں، اور ہمارا یہ پروگرام فارمیٹ کے مطابق ہوتا ہے، اور ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں قرآن و حدیث کا پیغام 10 مختلف عنوانات کے تحت پیش کیا کرتے ہیں. آئیے ناظرین، آج بھی ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی ابتدا کرتے ہیں. ناظرین و سامعین، قرآن و حدیث کا پیغام 10 مختلف عنوانات کے تحت آج ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے. نمبر 1، تاریخ اسلام یا اسلامی تاریخ. حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ نبی اور بنی اسرائیل کے ہادی اور رہنما تھے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا. تمام انبیاء کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے زندگی کا گزر بسر کیا کرتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے نجاری یعنی کارپینٹر یا بڑھئی کا پیشہ اختیار کیا تھا اور انہوں نے اختیار کر رکھا تھا. انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت و تربیت فرمائی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے لیکن انہیں کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کے خاندان میں کوئی شخص ان کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے خدمت انجام دینے کے لیے کوئی نہ تھا. اس لیے انہیں ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ میرے بعد یہ کام کون کرے گا. ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا جو خدا بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. جو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے تو وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک نیک صالح اولاد مانگی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور بڑی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمایا. عنوان نمبر 2، اللہ کی قدرت. قوس و قزح. بارش کے موسم میں جب ہلکی دھوپ میں بارش ہوتی ہے تو آسمان پر ایک جانب سے دوسری جانب 7 رنگوں والی قوس قزح کمان ظاہر ہوتی ہے. کمان کے یہ مختلف رنگ آسمان کے حسن و خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، جس کو دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر آسمان کی اس بلندی پر کسی پینٹنگ کے بغیر چند ہی منٹوں میں اتنی بڑی خوبصورتی اور حسین قوس کس نے بنائی؟ بے شک یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنی مرضی کے مطابق
اپنی قدرت کا اظہار فرماتی ہے۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، عصر کی نماز کی فضیلت۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی اور پھر لوگوں کی طرف یعنی اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کی گئی تھی مگر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، لہٰذا سنو، جو اس کو پابندی سے پڑھتا رہے گا اس کو دوہرا ثواب ملتا رہے گا، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالی ڈبل نمازوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مہمان کا اچھے الفاظ سے استقبال کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنو عبد قیس کے لوگ آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا، یعنی آپ کا آنا مبارک ہو۔ فائدہ، جب کوئی مہمان آئے تو خوش آمدید یا مرحبا یا اس طرح کے الفاظ کہنا یہ سنت ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہو۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ عنوان نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سب امتی جنت میں جائیں گے، میرے سب امتی جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کر دیا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انکار، آپ کی نافرمانی کون کر سکتا ہے، یہ کون کرے گا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو یقیناً اس نے نافرمانی کی۔ اللہ اکبر، بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال کے متعلق فرشتوں کا اعلان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب اللہ کے بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ اچھے کاموں میں خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ مال کو اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے روک کر رکھنے والے کا مال تو ضائع کر دے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن اعمال کا بدلہ ملے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر حاضر ہوگا اس کو اس کی نیکی کا بہتر بدلہ دیا جائے گا، بہتر بدلہ ملے گا، اور جو شخص بدی لے کر حاضر ہوگا تو اسے برے اعمال والوں کو، ایسے برے اعمال والوں کو صرف ان کے کاموں کی سزا دی جائے گی، یعنی اچھے اعمال کا بدلہ اجر و ثواب کی صورت میں دیا جائے گا اور بہتر بدلہ دیا جائے گا، لیکن برے اعمال والوں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔ سورہ قصص آیت نمبر 84۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا تو کچھ دیہات کے رہنے والے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دوا سے علاج کریں یا ہم دوا کریں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، ضرور دوا کیا کرو، اس لیے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا اللہ نے نہ پیدا کی ہو،
سوائے ایک بیماری کے، اور وہ بیماری بڑھاپا ہے، جس کا کوئی علاج نہیں، باقی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آخری اور لاسٹ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کیا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دوبارہ نصیحت سماعت فرمائی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں بالخصوص یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ، خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو کرو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ قرآن کی نصیحت ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کے اندر یہ نصیحت موجود ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث کے یہ 10 پیغامات مختلف عنوانات کے تحت ہم نے پیش کیے، امید ہے کہ آپ نے اس کو پسند بھی فرمایا ہوگا، اور یقیناً اس کو پھر نوٹ بھی فرمایا ہوگا کہ یقیناً پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی ہماری دنیاوی کامیابی بھی ہے، اور مرنے کے بعد آخرت کی کامیابی بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے میں رکھی ہے۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ ہم نے جو آج یہ 10 مختلف عنوانات پیش کیے، ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین متین کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، اور دوسرے حصے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم بیسک دین کے بنیادی مسائل پر گفتگو کیا کرتے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے باقاعدہ طہارت کی یعنی وضو کے صحیح طریقہ اور وضو میں کچھ بے احتیاطیاں ان کی نشاندہی کی تھی، اور امید ہے کہ آپ نے ان نشاندہی کو نوٹ بھی کیا ہوگا، اور نشاندہی کو ذہن میں حاضر بھی رکھیں گے۔ ذہن میں حاضر رکھنے کا مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کتاب کے اندر، یہ کاپی کے اندر، یہ نوٹ بک کے اندر آپ نے نوٹ کر لیا، لیکن آپ کے ذہن کے اندر وہ مسائل اور وہ احتیاط ذہن میں نہیں بلکہ صرف نوٹ بک میں ہی ہیں، تو جب آپ وضو کر رہے ہوں گے تو وہ احتیاط آپ کے ذہن میں موجود نہیں ہوں گی۔ تو یاد رکھیے، ان مسائل کو ذہن میں حاضر رکھیے، تاکہ جب بھی آپ طہارت حاصل کریں یعنی بالخصوص وضو، تو اس میں آپ ان احتیاط کو مد نظر رکھیے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اس پروگرام میں طہارت کی ابتدا سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، اور پھر ظاہری طہارت، اور پھر باطنی طہارت، پھر طہارت حقیقیہ، طہارت حکمیہ، اس کی مفصل الحمدللہ ہم نے اس کو وضاحت کیا صحیح معنوں میں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے طہارت کی 2 قسمیں، طہارت اکبر، طہارت اصغر، یعنی طہارت اصغر وضو اور طہارت اکبر غسل، اس کے متعلق ہم نے یہ 2 قسمیں بیان کی تھی۔ اور پھر ہم نے پہلی قسم طہارت اصغر یعنی وضو کو لیا، اور وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں، پھر وضو کا صحیح طریقہ، اور پھر اس کے بعد وضو میں جو کچھ بے احتیاطیاں ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی۔ ناظرین، طہارت کاملہ یہ بہت ضروری ہے، اور پھر طہارت کاملہ کرنے کے بعد انسان جب صحیح معنوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ صحیح فرائض کو اور صحیح سنن کو وضو میں ادا کرتا ہے، اور پھر اللہ کے حضور جب حاضری دیتا ہے، تو پھر نماز کے اندر بھی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین و سامعین، جیسے کہ کل میں نے بتلایا تھا کہ ایک تو ظاہری طہارت ہے کہ آپ کے جسم سے گندگی اور
نجاست دور ہوئی تو آپ نے یہ تو ایک وضو کا دنیاوی فائدہ ہے، اخروی فائدہ یہ ہے کہ اس سے باطنی طہارت یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے معافی بھی دیا کرتے ہیں۔ علماء اکرام نے یہاں مختلف دعائیں بھی تعلیم فرمائی ہیں، اگر ان دعاؤں کو پڑھا جائے وضو کے دوران تو اللہ تبارک و تعالی پھر وضو کے اندر اور ایک نورانیت اور ایک کیفیت پیدا فرماتے ہیں جس کے طفیل انسان کی عبادت کے اندر مزید خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آئیے ان دعاؤں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتلایا تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرمایا کرتے تھے تو اس سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ، آپ یہ الفاظ بھی موجود ہیں اور یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ دین اسلام اس نے ہمیں نصیب فرمایا، یا دین اسلام کے نصیب ہونے پر۔ اور پھر جب انسان اپنی ہتھیلیوں کو دھوئے اور دایاں ہاتھ دھوئے، یعنی کہ دونوں اگر ہاتھ دھوئے ہتھیلیوں تک یعنی کلائیوں تک دھوئے، تو پھر یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک الیمن والبرکۃ واعوذ بک من الشوم والہلاک۔ یاد رکھیے ناظرین و سامعین، یہاں یہ بات نوٹ فرما لیجئے، ان دعاؤں کا پڑھنا ضروری نہیں، لیکن اگر پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم یہ پروگرام ہر اسٹیج کے لوگوں کے لیے پیش کیا کرتے ہیں، چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں، چھوٹی عمر کے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، ہر ایک کے لیے پروگرام پیش کیا کرتے ہیں، اور ان میں باذوق بھی کافی لوگ ہیں الحمدللہ۔ آپ ناظرین و سامعین میں سے کافی باذوق ہیں اور وہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ صحیح معنوں میں صحیح انداز سے عبادت کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کے طریقے بتلائے جائیں۔ تو ناظرین و سامعین، یہ ہے عبادت کے اندر خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی عبادت کے اندر ایک کیفیت پیدا فرمائیں گے۔ اس کے بعد جب کلی کریں، کلی کرنا وضو میں سنت بھی ہے اور سنت مؤکدہ بھی ہے، ہم نے قلب کے وضو کے طریقے میں یہ بتلایا تھا۔ اور کیا دعا کی تعلیم فرمائی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین سے؟ یاد رکھیے بزرگان دین سے یہ اعمال ثابت ہیں، وہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، اپنے ذکر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ کہ جب انسان کلی کرے تو یہ دعا پڑھے اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ناظرین سامعین، پھر اس کے بعد یقیناً ناک کی صفائی کی جاتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس سنت کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو جب اس سنت کو ادا کریں تو پھر یہ دعا پڑھیں اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ اے اللہ، مجھ کو جنت کی خوشبو سنگانا اور دوزخ کی بدبو سے مجھے بچانا۔ اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ اس کے بعد پھر چہرہ دھویا جاتا ہے، اور چہرے دھوتے وقت کیا دعا ہے؟ بزرگان دین نے یہ دعا تعلیم فرمائی اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اے اللہ، جس دن بہت سے چہرے روشن اور بہت سے سیاہ ہوں گے، اس دن میرا چہرہ روشن فرمانا۔ دعا تعلیم فرمائی اللہم بیض وجہی، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اس کے بعد پھر چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا جاتا ہے۔ جب دایاں ہاتھ دھویا جائے تو یہ دعا پڑھی جائے اللہم اعطنی کتابی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ، میرا نامہ اعمال میرے دانے ہاتھ میں یا دائیں ہاتھ میں دینا اور میرا حساب آسان فرمانا۔ اللہم اعطنی کتابی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ، میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا اور میرا حساب آسان فرمانا۔
اور جب بایاں ہاتھ دھوئیں تو پھر یہ دعا تعلیم فرمائی کہ اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری، کہ اے اللہ میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور نہ میرے پیٹھ کے پیچھے سے دینا۔ اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری۔ ناظرین انشاءاللہ اب چلتے ہیں ہم یہاں ایک بریک کی جانب، اور بقیہ اعضائے وضو کے دھوتے وقت کی دعائیں انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد ذکر کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور وضو کی سنتیں اور وضو کے فرائض آپ کے ذہن میں ہوں گے، اور آپ کے لیے انشاءاللہ بریک کے بعد لائیو کالز بھی کھول دی جائیں گی۔ لائیو کال کر کے آپ اپنے مسائل کے سوالات کے جوابات ہم سے لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔